إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أصحاب الله عنهم ورثا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم وحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلى محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس کو پھینک دو، اس کو پی چکے پھینک دو، اس کو ہاں پھینک دو ادھر بیٹھا ادب نہیں ہے، فرش ادب بیٹھ کے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان عزیز و برادران ملت، رفتہ رفتہ ہم خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہی سورہ دہر عنوان رہا کیا کہنا اور عظمت سیدہ. یہ الگ بات ہے کہ یہ موضوع جو اس موضوع کی گہرائی سے کبھی کبھی سنا کریں، کیونکہ کبھی سطحی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو سطحی باتیں بس تاریخ کے پہلے اوراق کی باتیں ہوئی، اور یہ جو موضوع ہے عظمت سیدہ کے اوپر اگر ہم یہ فرش ازا اور یہ ازائے فاطمہ جو ہم نے انعقاد کیا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے کچھ حاصل ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں کہ سطحی باتیں ہم نے عشر اولیٰ میں بھی کی ہے. اگر ویسی سرسری باتیں تھیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر چونکہ یہ ازائے فاطمیہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ انہی کے حوالے سے گفتگو ہو تو کافی بہتر ہو گیا. اس لیے کہ اس کے جو آپ اس کی عظمت، ان کی عظمت اور ان کا کیا کردار تھا اسلام کے لیے اور رسالت مآب کے لیے، خود ابو تراب کے لیے کیا کہنے بی بی سیدہ کے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ مرکز عصمت و طہارت ہے. جب تک یہ وہ بی بی ہیں کہ جب تک یہ چادر جو یہودی کے ہاتھوں میں پہنچی ان کی، تو چادر کو دیکھ کر ایمان لے آیا. اور کل ہم نے عرض کیا تھا ابھی قرآن کی آیتیں بعد میں کام کریں گے، مگر ان کی چادر پہلے. اور یہ وہ سیدہ کی جو ولایت کی سب سے بڑی مبلغ بھی ہے، اور صرف ولایت کی نہیں، رحمان کی بھی اور رسالت کی بھی. یہ وہ بی بی ہے کہ
ان کے لیے سورہ دہر نازل ہوا. قسم خدا کی سورہ دہر جو ہے 30 آیتیں ہیں. اللہ نے پوری کی پوری آیتیں ان کے شان نازل کی. ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو آج مولے کبیر کا سفر بھی کراؤں گا اور جنت کی وادیوں کا بھی سفر کراؤں گا. مگر اس کے لیے دیکھیے مجمع کو دیکھ کے میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ہمارے جو مقصد ہے ہمارے جو ایک دو ہوں مگر وہ مخلص ہو اور وہ حقیقت میں مجلس سننے کے ہی لیے آئے ہوں. سمجھ رہے آپ؟ ہم کوانٹٹی کے قائل نہیں بلکہ کوالٹی کے قائل ہیں. سمجھ رہے آپ؟ کوالٹی چاہیے. ورنہ اگر مجمعی بٹورنا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر کائنات سے بہتر کوئی خطیب تھا ہی نہیں. خطیب ممبر سرونی ہے مگر ان کو مجمع نہیں, ان کو سلمان جیسے چاہیے تھے, ابوذر جیسے چاہیے تھے, اور ملے بھی آئے ان کے در پر. بہرحال اس سے پہلے جو گفتگو یہ ہوئی کہ یہ وہ ہیں کہ جو منت مانگتے ہیں, نذر مانتے ہیں, اور کس بات پر کہ وہ دو شہزادوں جو مریض ہیں, جو تب کے عالم میں ہیں, جو علیل ہیں, کہ وہ اگر بہتر ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے. یوفون بالنذر. اور اس عالم میں جو شہزادوں نے بھی نذر کی منت مانگی اور اس کو پورا بھی کیا, جو کہ ابھی اچھے طریقے سے صحت یاب نہیں ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ہم نے طے کی, وہ بتائی ہم نے باتیں کہ جیسے وہ دسترخوان لگا تو کبھی یہ یتیم بن کر یودمون الطعام علی حبہ یتیما مسکینا یتیما واسیرا, تو کبھی یہ یتیم بن کر کبھی مسکین بن کر ان کے در پر آتے رہے. مگر سامعین محترم, مگر انہوں نے وہ روٹی کی دے دی, عطا کر دی. یہ ہے اہل بیت, یہ اہل بیت. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ شعر و شاعری نہیں ہے. قرآن ایک موضوع ہے, موضوع. کیونکہ اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا, جب رسالت مآب جب آئے تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا ایک ہنگامہ, ایک وقت تھا کہ لوگ جو جہاں دیکھیے ایک دوسرا آدمی شعر کہہ رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنے حبیب کو تو بھیجا مگر ان کو اپنی شاعری میں قیاس نہ کرنا. یہ شعر نہیں ہے, ایسا نہ سمجھ کہ جو شاعر جو ہوتا ہے, شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاعر وہ ہوتا ہے کہ کالے کو چاند بنا دے. بھائی وہ ایک تصور ہے, اس کا خیال ہے. ندی ہے اس کو سمندر بنا دیتا ہے, یہ شاعر ہے. تو کہیں تمہارے دماغ میں خیال نہ پیدا ہو جائے کہ جو ہم جس طریقے سے سوچتے ہیں یہ محمد بھی ویسے ہی سوچتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے شاعری میں اپنے کو شاعر نہ سمجھنا اور قیاس نہ کرنا. اور جب زیادہ قیاس کرنے لگے تو وہ آیت آئی انا اعطیناک الکوثر, کہ اس کی جو ہے اس کے مثال کچھ لے کر آؤ. کہا کہ رات بھر اپنے سروں کو دیوار کو مارتے رہے مگر اس کے مثل کوئی لا نہ سکے. بعد میں انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے, کسی مخلوق کا نہیں. حاجی کرام قدر یہ وہ ہیں کہ جو جن کا قصیدہ خود سورہ دہر پڑھ رہا ہے اور اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے. دیکھیے گا قرآن کی آیتیں, سورہ دہر کی آیتیں آگے بڑھی کہ اذا رأیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اب ادھر ہو جائیں آپ, اب ادھر نہ دیکھیں, اب میں آپ کو ملک کبیر دکھاؤں گا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اللہ صاحب ملک کبیر کیا ہے؟ کہا کہ ملک کبیر
دیکھیے جب تک نماز سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، الصلاۃ نماز سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صلاۃ دیکھیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بات دیکھیے اور صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل نماز سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورہ دہر کی آیت کیا ہے؟ اذا رائتا ثم رائتا نعیما و ملکا کبیرا. یہ کبیر کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے عظیم. جب انسان جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو رکوع کے عالم میں ہوتا ہے، جو پورا سجدہ نہیں جاتا، رکوع کے عالم میں دیکھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی یہ عظیم کی منزل ہے. اور جب سجدے میں آیا تو اپنے آپ کو بچھا دیا اللہ کی راہ میں. یہ زمین نے روکا پروردگار، ورنہ تیرے سجدے اور بھی کرتے ہم، اس سے کہیں زیادہ ہم کیوں چاہتے تیری بارگاہ میں. اب اس کے بعد یہ کبیر ہے، ملکن کبیرہ. اور ایک اکبر. جیسے ہی ہم نے نماز پہ آئے، مصلی پر آئے، نماز کی نیت کی، کہا اللہ اکبر. یعنی جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، دلیل یہ بنی کہ ہم نے کائنات کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ہم نے کائنات کی ہر شے سے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اب آ گئے، تیری بارگاہ میں اب ہم آ گئے. اب اس عالم میں نہ بیٹے کی تمنا ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ بیٹے کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، کوئی نہیں ہے. بس پروردگار تو ہی ہے، بس تو ہی ہے. اب میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ ایسی نماز کون پڑھتا ہے؟ کوئی یہاں پر بیٹھے کہ ایسی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ سرکار ایسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا سوائے ان 14 معصومین کے یا ان کے گھرانے والے. اور اس کے بعد اس نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان کو ذرا دیکھیے کہ اس اعمال پہ اتراتا بھی بہت ہے. آپ بتائیں جہاں ہمیں کل کے مرض پڑھا جب انسان اترانے لگتا ہے تو پھر وہ اعمال پر جو اترانے لگتا ہے وہ انسان نہیں رہ جاتا بلکہ شیطان ہو جاتا ہے. اور اسی اعمال پہ جو اترانے لگتا ہے تو کہا کہ دیکھو اعمال پہ نہ اترانا. اب کیا تم اسی اعمال کو لے کر جب روز محشر جاؤ گے، اور اللہ عادل مطلق ہے، اللہ عادل مطلق ہے، اور یہ کہے کہ ہم تمہاری نماز کو مان ہی نہیں سکتے اس لیے کہ جیسی نماز ہم چاہ رہے تھے ویسی نماز نہیں ہے، ویسی نماز نہیں ہے. تو پھر کوئی ایک ہو جو روز محشر جو ہماری شفاعت کرے، اور جو کرے آپ کوئی ایک ہو جو ہماری شفاعت کرے، تو یہی آل محمد ہوں گے جو ہماری شفاعت کریں، جو جنت میں جائیں گے. تو جنت میں جاؤ گے تو اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ محمد کی آل کے اوپر جاؤ گے. سب ایسے محمد والے محمد کی آل کے پر آپ جنت میں جائیں گے. ملکن کبیرہ. سمجھے کبیر کیا ہے؟ کبیر ملک کبیر، بڑا یعنی اکبر، بہت بڑا. یہ ملک کبیر ترجمہ کیا ہے کہ ہم تمہیں راہ دیکھو، ہم تمہیں دکھائیں گے کیا؟ نعمت اور ملک کبیر. کیا ہے؟ ملک کبیر. لیکن قرآن نے قرآن کی جب آیت ہو، ہم نے کہا قرآن کی آیت اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اللہ نے ایک اور نبی کو ملک دیا تھا، یہ ملک کبیر. اور جسے دیا تھا کون سا ملک تھا وہ؟ آتیناہ ملکن عظیما. جب جناب سلیمان نبی نے جو خواہش کی، یہ تمنا کی کہ پروردگار مجھے ملک عطا کر دے، تو اللہ نے کہا کہ ہے سلیمان ہم تم کو ملک عظیمہ دے رہے ہیں. عظیم کسے کہتے ہیں؟ عظیم کی جب تفسیر پڑھی گئی تو عظیم کہتے ہیں اسے ہیں کہ جہاں پر چرند، پرند، جن، انسان، صحرائی جانور، دریائی جانور، ہوا، خلا،
ہر ایک پر جناب سلمان کی حکومت، ایک پر ہر ایک پر. اب جب جناب سلمان کا تخت جا رہا ہے، یہ ہوا کی دوش پہ جا رہا ہے. یہ جناب سلمان کی حکومت ہے. بھائی جن بھی ہے تو سلمان کے اطاعت میں، پرند بھی ہے تو سلمان کے اطاعت میں، بھائی دیو بھی ہے سلمان کے اطاعت میں، ہر ایک مخلوق ہے سلمان کے اطاعت میں. سلمان کے اطاعت میں. یہ ہے ملک عظیم اور یہ کیا ملک کبیر. کہا یہ سلمان، اور سلمان جو ملک عظیم ہے کس پر ہے؟ وہ پورے ملک عظیم کی طلسم کا انگوٹھی. اللہ اکبر. وہ ملک عظیم کی جو طلسم ہے وہ انگوٹھی. اب یہ انگوٹھی ہوتے ہوئے میرے مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی. اب جب سائل نے سوال کیا تو انگشت مبارک کو امیر کائنات نے بڑھایا. اب وہ سائل امیر کائنات کی انگوٹھی لی اور دعا دیتا ہوا چلا گیا. رسالت آپ نے کہا جانتے ہو وہ کون سی انگوٹھی ہے؟ کہ یہ وہ انگوٹھی جو سلمان پہن کر حکومت کرتے تھے. جتنی قوت و طاقت اللہ نے اپنے نبی سلمان کو دی تھی، ویسے میرا مولا پوری طاقت زکوٰۃ کے حوالے سے فقیر کے حوالے کر دی. تو بیٹے کیا کوئی مقابلہ کرے گا میرے مولا سے؟ جو طاقت قوت اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی وہ میرے مولا نے زکوٰۃ تو فقیر کے حوالے کر دی. اتنی قوت. اللہ اکبر. یہ ہے ملک عظیم اور یہ ملک کبیر. ملک کبیر ہم سمجھ نہیں پائے مولا، اور یہ آپ کے چاہنے والے آئے اور ان کو بتانا ہے کہ ملک کبیر کیا ہے. ذہن سے قریب ہو جائے آپ اور آپ کے دلوں میں باتیں اتار دوں اور اپنے دلوں کو اپنے لوہے دل پہ لکھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو بات میں جو پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ 1 سال تک اس کو یاد رکھیے گا. کیا ملک کبیر؟ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا ملک کبیر کیا ہے؟ ایک شخص آیا، آنے کے بعد وہی جواب کیا، مولا یہ ملک کبیر کیا ہے؟ مولا مسکرائے، کہا ملک کبیر کا ایک حصہ ادنی سی مثال انہوں نے دی اور لینے کے بعد ایک حصہ ہمارے چاہنے والوں کو ملے گا. تو مولا مثال بتائیے وہ ہے کیا مثال؟ کہا دیکھو جب ہمارے چاہنے والے جب اللہ، دیکھیں ہمارے ملک کبیر کا جو کانسیپٹ جو آپ کے ذہنوں میں ہے نا وہ یہ ہوگا کہ ملک کبیر یعنی ایک زمین ہے جسے ہمارے یہاں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایران ہے، وہ عراق ہے، یہ اٹلی ہے، وہ چائنا. دیکھیے یہ ملک کا خیال نہ کریے گا آپ. اگر یہ ذہن ہے تو یہ ملک کبیر یہ نہیں ہے. بھئی خالق مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے. بھئی تحقیق ہو چکی ہے کہ 9 پلانٹس جو ہے آپ کے وجود میں ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ایک جگہ پر ایک زمین پر ایک فوجیں لگا رکھی ہیں. یہ زمین ایک ہے، کائنات ایک ہے. یہ ملک نہیں، اپنے حساب سے ہم نے کنٹری نام دے دیا ہے. زمین ہے، پوری کائنات ایک ہے. اور میں بات کروں ملک کبیر کی، سمجھ گیا ملک کبیر یہ اپنے ذہنوں سے نکالا ملک کبیر نہیں ہے. چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ملک کبیر ملے گا، اس کا ایک حصہ. ملک کبیر کا میں ایک حصہ بتا رہا ہوں چھوٹا سا. کہا مولا مثال کا مثال یہ ہے کہ جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ملک کبیر یہ ہے کہ ایک قصر ہوگا. اللہ ان کو ہمارے چاہنے والوں کو ایک قصر دے گا اور وہ قصر جو ہوگا وہاں پر دربان بنے ہوں گے، وہاں پر دربان ہوں گے اس قصر میں. اور جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا کہ اپنی باتیں پہنچانے کے لیے تو اپنے وحدت سے ایک فرشتے کو خالی کرے گا، فرشتوں کو بھیجے گا چاہ کے وہاں پر خبر دے دو. تو جب وہ فرشتہ چلے گا تو وہ فرشتہ جب وہاں اس قصر پہ پہنچے گا، اس ملک پہ پہنچے گا، اس سرحد پر جب پہنچے گا تو وہ جو 2 دربان بنے، جو دربان ہے نا وہ تو وہ کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ. بھائی دونوں فرشتے دونوں نور ہیں، مگر جو 2 دربان ہیں وہ بھی فرشتے، وہ آنے والا وہ بھی فرشتہ. یہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے کہ رکو.
پہلے صاحب سے جو اس ملک کے جو مالک ہیں, جو اس قصر کے مالک ہیں, ان سے پہلے اجازت تو لے لے. پہلے رکو. چھٹے امام نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے وہ اللہ کا قاصد ہے. یہ اللہ کا قاصد ہے, یہ اللہ قاصد ہے, مگر انتظار کر رہا ہے کہ جب تک اس ملک کا مالک اجازت نہیں دے گا تب تک تم کو اس ملک میں آنا نہیں ہے. یہ ہے ملک کبیر کی ادنا سے مثال. اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں مدینے میں کہ جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا در ہے, ملک الموت ہے جو اللہ کا قاصد ہے, مگر بغیر اجازت کے جا نہیں سکتا. بھیجے محمد و آل محمد. انہیں کے وسیلے سے جنت مل رہی ہے. یہ جنت, یہ ہے ملک کبیر کہ جو بغیر, وہ ملک الموت کون ہے؟ ملک الموت وہ ہے کہ جہاں سلمان کی حکومت نہیں چلتی, تو سلمان کو ایک وقت نہیں دیا اور وہیں سے روح کھینچ لیا. یہ در ہے کہ اس در پہ آنے کے بعد اجازت مانگ رہا ہے. دیکھیے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک الموت ایک نام ہی ایسا, وہ اصل آیا نہیں تھا, بلکہ روح قبض کرنی. انشاءاللہ میں کل خطبے پڑھوں گا, اس کو دلیل میں دوں گا, خطبے پڑھوں گا میں اس کو. یہ اصل نام ہی ایسا جب بھی زمین پہ آتا کسی کو لے کے جاتا. وہ یہ اصل پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. ورنہ تشنت جتنی بھی اپنی تشنبی پیاس تھی, جناب جبریل میں میکائیل اپنی پیاس بجھا دیا کرتے تھے, کبھی جھولا جھلا کر, کبھی چکی چلا کر. یہ زیارت کرنے کے لیے آئے. یہ وہ نبی. اچھا عجب انداز دیکھیے, اس در پر جو بھی آیا, یہ 3 دن تک جو فرشتے آتے رہے, کبھی یتیم بن کر, مسکین بن کر. سمجھ رہے آپ؟ اے فرشتوں, کیا تمہارا اسٹیٹس نہیں گرتا؟ کیا تمہارا اسٹیٹس نہیں گرتا؟ کبھی کہہ رہے میں یتیم ہوں, یتیمہ ہوں, مسکین ہوں, اسیرہ. کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں, کبھی اسیر بن کر آ رہے ہیں, کبھی مسکین بن کر آ رہے ہیں. تو یہ کیا تمہارا اسٹیٹس نہیں گرتا؟ ارے ابھی جناب سیدہ نے کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کو دیا گئے ہیں. اب وہ جو رضوان ہے, جو جنت ہے, اب وہ رضوان نہیں رہے گا. اب سیدہ کے در پہ آئے گا تو درزی بن جائے گا, درزی بن جائے گا, وہ رضوان نہیں رہے گا. اے فرشتوں, کیا تمہارا اسٹیٹس خیال نہیں رکھتے؟ تو وہ عجب نہیں. دیکھیے میں یہاں پر خطیب الایمان شیر ہندوستان جناب طاہر چربت والا المقام یہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ جب اس مقام پر فرماتے تھے کہ کیا فرشتوں کی تمہارا حیثیت, تمہاری اسٹیٹس نہیں گرتا؟ کہا ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یہ در سیدہ ہے, ہم جتنی لپستی سے آئیں گے, جھک کر آئیں گے, اتنے بلند ہوتے جائیں گے. اور ہمیں چھوڑو, اپنے نبی کو دیکھو, یہ نبی ہے, اپنے نوازوں کے لیے ناقہ بن جاتا ہے اور اس کی اہمیت تمہیں کمی نہیں ہوتی. تو بھیجے محمد و آل محمد. یہ طرح سیدہ. اب آیت آگے بڑھی ملک کبیر. اب اس کے بعد آلہم, میں سورہ در پڑھ رہا ہوں, اس کے آگے میں ہلوں گا نہیں اور نہ آپ کو ہلنے دوں گا. آلہم سیاب سندس و خضر و استبرق و حلو اساور من فضة. دیکھیے میری طرف, اساور من فضة سقاہم ربہم شرابا طہورا. ترجمہ کریں گے انشاءاللہ آپ بیدار ہو جائیں گے کہ اللہ نے کہا کہ جب یہ جنت جو تمہارے جو دکھا دیا ملک کبیر کا, اس کے بعد لباس کی بات کی ہے. لباس کا ایسا کہ ہم اپنے جنتیوں کو ریشمی لباس سے آراستہ کریں گے. اس سے سندوس سے, استبرق سے آراستہ کریں گے. اور اس کے بعد اساور من فضة, اور ہم زینت دیں گے کس سے؟ چاندی کا پھر کنگن پہنائیں گے.
جونپور والے شیراز ہندوستان کے بھائی اصابرو من فضۃ، پھر ان کو ہم چاندی کا فضہ پہنائیں گے، چاندی کا کنگن پہنائیں گے. یعنی یہ جو ساری باتیں قرآن سے ہیں. اب کوئی دنیا میں کوئی کڑا پہنے اور نسبت ان سے ہو تو اعتراض نہ کرنا. یہ وہی عمل کر رہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں. کہ اصحابرو من فضۃ، اور ان کو چاندی کا کنگن پہنایا. اس کے بعد دیکھیے مرکوں گانی بہت تیزی سے آگے چلا جاؤں گا. کہا اس کے بعد وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اس کا اللہ جنتیوں کو اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائے گا. شراب طہور پلائے گا. وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ کیا وہ کون سا ہاتھ ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا؟ تو جو کریں اللہ تو وہی ہے نا بھائی، تو نہ دنیا میں دکھتا ہے نہ وہاں دکھے گا. تو آخر وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ تو ایک وہ مومن کی پناہ گاہ، ایک وہ مومن کا مربی تو ساقی بن کر اپنے مومنوں کو ساقی کوثر بن کر شراب طہور پلائے گا. وہ ہاتھ کوئی اور ہاتھ نہیں ہوگا، جد اللہ کا ہاتھ ہوگا. شرابن طہورا، یہ وہ ہاتھ ہوں گے جو اپنے مومنین کو جو ہاتھ پہ، بھائی اللہ کا ہاتھ تو خیال نہیں آ سکتا نا بھائی. تو وہ ہاتھ کون سے ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے. دیکھیے یہ ہے سورہ دہر. میں خوشنود بھائی اب آپ آئے تو وہ چھیڑنے کا دل نہیں کا، میں چھیڑ رہا ہوں گا کہ یہ ہے سقاہم ربہم شرابن طہورا. مگر یہ جو سورہ جو نازل ہوا کس کی شان میں ہوا؟ پنجتن کے. ایک کچھ چہرے ہماری طرف دیکھ لیں. پنجتن سورہ دہر کیسے ہے؟ تو حدیث کیسا ہے؟ دیکھیں پنجتن کون ہے بھائی؟ امیر کائنات، میں نام نہیں لوں گا، شہزادی، بڑے شہزادے، چھوٹے شہزادے. یہ پنجتن تب تک پنجتن ہوئے نہیں جب تک فضہ نہ آ سکی. سورہ دہر کی پنجتن ہے جناب فضہ. یہ فضہ کیسے؟ یہ نازل ہوا ان کے شان میں، یہ اپنے تھے مگر فضہ ان کی تھی. تو اب یہ شان میں نازل ہوا اہل بیت علیہ السلام، مگر یہ بنام فضہ ہے. بنام فضہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. سورہ دہر کی 30 آیتیں، بسم اللہ کو لے کر 31 آیتیں. اس میں نہ امام حسن کا نام ہے، نہ امام حسین کا، نہ بی بی کا، نہ مولا کائنات کا. 3 جگہوں پر سورہ دہر میں نام ہے فضہ. فضہ فضہ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں دن تک اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے سائے کو روٹی دیتے رہے، دیتی رہی. تو اللہ نے کہا فضہ ہم بھی تمہارے نام 3 رکھیں گے. بنام فضہ ہے. اچھا یہ وہ سورہ دہر ہے کہ یہاں پر پورے جنتوں کی آسائش کا ذکر کیا گیا، استبرق کا ذکر کیا گیا اور خضر کا ذکر کیا گیا. پوری جنت کے جتنے آسائش ہیں سب کا اس میں ذکر ہے. اور کسی سورہ میں نے آپ بتائے تھے سورہ رحمان میں بھی مخلوط ہے، بحث کی گئی ہے کہ کچھ دنیا کی باتیں ہیں، کچھ آخرت کی باتیں ہیں، کچھ جنت کی باتیں ہیں. مگر ساری جو باتیں کی گئی ہیں وہ سب سورہ دہر میں. استبرق ہے، حلو ہے، خضر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کے ملک کبیر ہے، سب جنت کی باتیں آسائش اس میں. اور مگر اس میں ایک نہیں ہے، شہزادی فضہ شہر مودت کی کنیز ہے. یہ ایک نہیں ہے. کیا اس میں ولدان ہے، غلمان کا بھی ذکر ہے. ولدان ہے، ولدان اسے کہتے ہیں، قسم سے پورا موضوع ہے اس پر، آشرے پڑ جا سکتے ہیں سارے جتنے نام ہم نے ذکر کیے ہیں. ولدان اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کافروں کے بچے جو سن بلوغ سے پہنچنے سے پہلے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں
اور وہ جب جنتی وہاں جب پہنچیں گے تو اپنے ہاتھوں میں کاسے لے کر کھڑے رہیں گے اور وہ شراب طہور کی آمیزشیں لیے ہوں گے، ساری آمیزشیں اس میں ہوں گی. تو وہ کافر کے بچوں کا یہ ایمان ہے نا کہ ہر بچہ جو آتا ہے فطرت اسلام پر آتا ہے. تو سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے جو چاہے وہ ہو جائے، دنیا سے رخصت کر جائے، انتقال کر جائے، وہ کافروں کے بچے وہ ہماری خدمت میں ہوں گے جو کاسے لے کھڑے ہوں، جو ولدان کہا جاتا ہے. مگر اس میں حور کا نام نہیں ہے، حور کا نام نہیں آگا. علماء نے کہا کہ اس میں سارا ذکر ہے مگر اس میں حور کا نام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حور ہے بی بی سیدہ کی کنیز، حور ہے بی بی سیدہ کی کنیز. اور فضا کے ہوتے ہوئے کسی کنیز کا نام آ جائے یہ مزاج قدرت کو گوارا نہیں تھا. کہا کہ اب فضا ہے تو فضا ہی رہے گی. تو محمد والے محمد فضا کی مزاج دیکھیے. فضا کون ہے؟ فضا وہ ہے کہ علی کے غلام ہے جسے سلمان کہا جاتا ہے، جو 10ویں درجے پہ فائز ہے. وہ آئے آپ کے دروازے کو دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فضا مبارک ہو تم جنت میں جاؤ گی. کیا کہا کہ مبارک ہو تم جنت میں جاؤ گی. کہا کیسے؟ دلیل دو. کہا دلیل یہ کہ حسین تجھے ماں کہتے ہیں، بی بی تجھے بہن کہتی ہے، علی تجھے بہن کہتے ہیں، رسول تجھے بیٹی کہتے ہیں، تو جنت میں جائے گی. بی بی فضا کہتے سلمان سن، میں جنت میں نہیں جاؤں گی بلکہ تو جنت میں جائے گا، میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسی کو تو کہتے ہیں کہ حسنین ہوں سردار جوان جنت کے. یہ ساقی کوثر ہیں، وہ شافع محشر ہیں، یہ خاتون جنت ہیں، یہ مالک قدر ہیں، یہ مالک دہر ہیں، یہ مالک کبیر ہے. یہ ہے وہ گھرانہ. اس گھرانے کا ادھر یہ عجیب ہے، عظیم اور کبیر. اچھا لوگ ایک سوچتے ہیں کہ کس ذات کو ذرا سی بحث ہوتی ہے تو لوگ مشکوک ہو جایا کرتے ہیں. بھائی یہ وہ ذات ہے کہ جس کا قصیدہ خود اللہ پڑھ رہا ہے. ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں. سورہ دہر کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تو سورہ دہر کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک خط ہے، اور خط ہے اہل بیت کے نام جسے شکریہ بھیجا گیا ہے. کچھ نہیں ہے سورہ دہر. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ وہ بی بی ہے، مگر ہے یہ وہ بی بی، یہ وہ فضا. ایسی کنیز خدا کی قسم. جب بی بی سیدہ کے پہلو پہ جب گرا ہے تو ابو الحسن کو نہیں پکارا. یہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ابو الحسن کو بلائیں تو ملائن نزدیک آ جائے. کہا فضا ہمیں سنبھالنا، فضا ہمیں سنبھالنا. ایک طرف سے فضا نے سنبھالا، ایک طرف سے اسما نے سنبھالا. صرف ایک سوال کیا کہ فضا یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ فضا نے کہا بیبی ابو الحسن کو اسیر کر کے لے جایا گیا ہے اور ذوالفقار چاہ رہی ہے کہ امیر کائنات ہاتھ ڈالے مگر باہر صبر. ذوالفقار ہاتھ سے دور ہے میرے کائنات کا. جناب سلمان بھی ہے، ابوذر بھی ہے، سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، مگر بی بی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں بلکہ اسی عالم میں وہ پہاڑ تشریف لائی. اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ابو الحسن کو اسیر کیا گیا ہے، مدینے گلیوں میں پھرایا گیا ہے اور مسجد نبوی کی طرف لایا گیا ہے. اب جب یہ عالم دیکھا تو جناب رسالت مآب کی بیٹی نے کہا کہ ہے مسلمانوں اگر تم ابو الحسن کو چھوڑو گے نہیں تو اپنے ہاتھ کو میں بلند کر دوں گی بددعا کے لیے. یہ آواز جس امیر کائنات میں پہنچ گا، سلمان
اور رسول کی بیٹی سے کہہ دو بد دعاؤں کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے. میں آثار قیامت احساس کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا کہ زمین دھسنے لگے گی کہ امت نبی بلند ہونے لگی. سو گوائل مظلوم میں ختم کر رہا ہوں مسائل. یہ وہ سیدہ تھی جو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی اور عدد خدا کے لیے بلند کیا. مگر اے بی بی ارے ذرا دیکھیے گا کربلا میں ارے وہی آپ کا بیٹا ہوگا اور وہی آپ کا بیٹا 70 قدم پر زینب اپنے بھیا کو کندے خنجر. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کسی غم میں نہ رہے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ہاتھوں گوائے مظلوم کربلا مدینے میں بھی گھر جلایا گیا اور کربلا میں بھی گھر جلا ہے. ہاتھوں گوائے مدی کربلا میں گھر جلا ہے نا, تو کس طریقے سے گھر جلا سکینہ توڑتی ہوئی آئی ہے اور دامن کو سنبھالے ہوئے دامن چلے ہوئے کہا چچا ارے آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھروں میں آگ لگا دی گئی, ہمیں دماجہ مارا گیا. اللہ اکبر. قیامت ہے قیامت. اب سارے اہل حرم اسیر ہوئے. جب اسیر ہوئے نا تو سب کو اسیر کیا گیا, مگر جناب سکینہ کو تنہا شمر ملعون نے ایک تنہا اٹھ لے کر آیا اکیلا, اور جس کے کوہان بلند تھے چوڑے تھے. لوگوں نے پوچھا شمر اس کا کیا کرو گے, دیکھتے تو میں کیا کرتا ہوں. جناب بنت رسول کی پسینہ ٹوٹی ہے نا, ذرا مشاہدہ کر لیجئے گا. کہا یہ سکینہ 4 سال کی ہے. اس میں جناب سکینہ کو شمر نے بٹھایا, اور وہ بھی بٹھایا نہ بلکہ اپنی پسلیوں کے تحت پسلیوں کی طرف سے ان کو لٹایا. اب وہ کوہان چونکہ بڑا تھا, اب کہا کہ لوگوں نے کہا کہ شمر ارے ذرا رحم کھا کہ یہ بچے گر کے مر نہ جائے. اب وہ ایک رسی لیا اور رسی لینے کے بعد جناب سکینہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا, پیروں کو باندھ دیا. اب جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ارے سکینہ بلتی جا رہی تھی. کہا بوبی اماں ارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی, اے بوبی اماں اب احساس ہو رہا ارے دادی نے کیسی درد برداشت کیا ہوگا. اے بوبی اماں یہ احساس مارے ڈالنا. مولا بحق محمد والے محمد چھوڑ سے بالوں کی بھی بات کروں اور شان حضرت قرار دہان کرے گو ان کی ستاب ان کی ناموس کی حفاظت فرما. یا مولا بحق محمد والے محمد تمام مقامات مقدسوں کی حفاظت فرما. یا مولا بحق محمد والے محمد فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعظیم عنایت فرما, اور ہم سب ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا السميع زہرا دہر میں کوئی در آشنا نہیں. زہرا دہر میں کوئی در دہر میں کوئی در آشنا نہیں. چین باد پیامبر ملا نہیں. زہرا دہر میں کوئی در آشنا دفع
जीता नहीं जहरा सदहर में कोई दरिया सुना नहीं जिस दर पे आके तलब करे जिस दर पे आगे पाया मैं तलब करे उसके जलाने में ताअम्मुल ज़रा नहीं ज़हरा सदर में कोई ज़रिया सुना नहीं जिसको कहा था रसूल ने जिसको कहा था रसूल ने था कौन सा वो मुझे उस पर हुआ नहीं ज़हरा सदहर में कोई ज़रिया सुना नहीं बादे नबी ये फातिमा ज़हरा का कौल था बादे नबी ये फातिमा ज़हरा का कौल था दुनिया में अब हयात का कोई मजा नहीं ज़हरा सदर में कोई ज़रिया सुना नहीं बाबा तुम्हारे जो मुझ पर सितम हुए बाबा तुम्हारे जो मुझ पर सितम हुए दुनिया ने ये सुनो किसी से किया नहीं ज़हरा सदर में कोई ज़रिया सुना नहीं एक दिन बेचैन दे
کا گھر جلایا گیا بنت احمد کا گھر جلایا گیا بنت احمد کا گھر جلایا گیا بنت احمد کا گھر جلایا گیا یہ ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا بنت احمد کا گھر جلایا
علی عباس یا امام یا حسین علی عباس یا امام یا حسین علی عباس یا امام یا حسین تو کر زینب نے فرمایا تو کر زینب نے فرمایا آئے تمہارا کنبا آیا بھائی تمہارا کنبا آیا رو رو کرتی تھی یہ بہن علی عباس یا امام یا حسین علی عباس یا امام یا حسین محمد اور محمد السلام علیکم یا